قد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا صلوات۔ سورہ مبارکہ محمد قرآن کریم کا سورہ نمبر 47، اس سورہ کی اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے، بلکہ تلاوت کر دی گئی ہے، اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، جس آیت کا نمبر ہے 18، اور جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ظہور امام، اب یہ والی ورڈنگ میری ہے، مگر معصومین کی تفسیر کی روشنی میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ظہور امام ایک سڈن یا اچانک واقعہ نہیں ہوگا، پہلے سے اس کی سائنز آنے لگیں گی، بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ سائنز آف ظہور تو اسی وقت آ گئے، یعنی 14 سنچری پہلے پیغمبر کی اپنی زندگی میں۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک انسان زندگی کے جو ایسے فیکٹ ہیں جس میں ذرا سا ڈاؤٹ بھی نہیں، اس کے بارے میں بھی اتنا کاشس یا الرٹ ہو کے نہیں بیٹھتا۔ ایک روایت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ریفرنس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت یعقوب کی ملاقات کے لیے ملک الموت آیا۔ اب ملک الموت خود ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن اس کو اس لیے میں نے ٹچ نہیں کیا کہ جب وہ آئے گا اس سے پہلے مومنین جا چکے ہوں گے، لیکن اتنا سا واقعہ تو سن لیجئے کہ ملک الموت جس کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ ڈیفرنٹ انبیاء کو سلام کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ برا نہ مانیے گا، اگلا جملہ میں پہلے سے معافی مانگ لوں، وہ یہ ہے کہ شاید آپ کے نالج میں یہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس ایئر ٹریول کے درمیان جو وار افیکٹڈ زون پر سے تھا، کچھ ایسا ٹیتھ انفیکشن ہو گیا کہ پہلے دن سے لے کے اب تک میں مسلسل اس پین کی حالت میں ہوں، اسی لیے میں نماز پڑھانے کو بھی اوائڈ کر رہا تھا، اور یہ بھی ون آف دا ریزن ہوگا کہ پبلک پریشر میرے اوپر ہے کہ مجلس کا ڈیوریشن بڑھایا جائے، اور میں اسے قبول نہیں کر رہا ہوں۔ تو پہلے ہی دن میں نے اپنے محترم بزرگ سے جب یہ بتایا تھا تو انہوں نے آفر کی تھی کہ میں ایک مکے کے ذریعے سے آپ کا یہ دانت نکال دوں گا، نہ رہے گا دانت نہ ہوگا کوئی پین۔ اچھا اب ہوا کیا کہ ہماری کسی کتاب میں نہیں، لیکن مسلمانوں کی بہت ہی اتھینٹک کتاب میں یہ نان سینس اسٹوری بھی ہے کہ جو ملک الموت ہر نبی کو، ہر پروفٹ کو وزٹ کرنے جاتا ہے، تو ایک دفعہ تو جاتا ہے اپنی آفیشل ڈیوٹی پر، یعنی روح نکالنے کے لیے۔ تو حضرت نوح کی بھی ہمارے پاس اسٹوری ہے کہ جب ان کا لاسٹ موومنٹ آیا تھا تو اس وقت انہوں نے ملک الموت سے کیا باتیں کی تھی، ان کا ڈائیلاگ۔ حضرت ابراہیم کی اسٹوری تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اسی طرح اور انبیاء کے واقعات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی اسٹوری بھی تو ہے نا کہ جب ملک الموت، نان سینس، جب ملک الموت ان کی روح نکالنے کے لیے گیا تو حضرت موسیٰ کو ایک امپریشن یہ دیا جاتا ہے، غصہ بہت آتا تھا، چنانچہ انہوں نے اس طرح سے اس کو ایک مکہ مارا یا پنچ کیا کہ ملک الموت کی آنکھیں پھوٹ گئی۔ وہ ہمارے یہاں نبی اور فرشتے کے حوالے سے ایسی نان سینس کوئی حدیث نہیں آ سکتی، لیکن مسلمانوں کی بڑی اتھینٹک کتاب میں یہ آئی۔ لیکن یہ اسٹوری تو نان سینس ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ ہماری کتاب میں کہ ملک الموت اسی طرح سے یعقوب نبی کو وزٹ کرنے آیا۔ نو ڈاؤٹ ویسٹ میں آنے کے بعد
جو آپ کی جنریشن پیدا ہو رہی اس کے لیے انگریزی مجلس اور انگریزی اسپیچز بہت ضروری ہیں، لیکن اگر ایک ہلکا سا مکسچر یا بلینڈ کر دیا جائے اس انگریزی کا عربی کے ساتھ کہ اسپیشلی جو کچھ اسلام کی ٹرمز ہیں وہ ایز اٹ از استعمال کی جائیں انگریزی میں بھی، تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا، جس میں انبیاء کے نام بھی شامل ہیں۔ اب جناب یعقوب بائبل کی زبان میں یا انگلش زبان میں جیکب ہیں یا یوسف جوزف ہیں، لیکن اگر یہ والے نام جو قرآن میں آئیں وہ ایون انگلش میں بھی وہ انگلش جو آپ اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لاسٹ 3 یا 4 سال آیت اللہ سیستانی زیارت کرنے والوں کو یہ ایڈوائس ضرور دیتے رہے تھے کہ جس ملک میں ہیں، جس کنٹری میں ہیں، وہاں کی لینگویج تو سیکھی، لیکن جو آپ کی اپنی مدر ٹنگ ہے اس کو کبھی نہ بھولنے پائیں۔ تو کم از کم یہ الفاظ حضرت یعقوب، ملک الموت جب ان کو وزٹ کرنے آیا، ابھی موت کے لیے نہیں آیا، روح نکالنے نہیں آیا، ابھی تو جو ایک فرشتے کی بھی ڈیوٹی ہے کہ نبی کو جا کے زیارت کرے ایز اے ریسپیکٹ، تو حضرت یعقوب نے اس سے کہا کیا ہے ملک الموت، ایک جرنل کمپلین یہ، اب یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح کا ڈائلاگ ہو رہا کہ تو جب کسی کی روح نکالنے جاتا تو اچانک پہنچ جاتا ہے، سڈن تیری انٹری ہوتی ہے۔ بھائی ہمارا تمہارا ایک ریلیشن ہے، مجھے پہلے سے میسج دے کے آنا تاکہ میں اس کے لیے پہلے سے پریپیئرڈ ہو جاؤں۔ یہ نبی اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا، یہ موت پلس امام زمانہ کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے لیے میسج ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یا نبی اللہ، ٹھیک ہے، میرا آپ سے پرومس، وعدہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، وہ پوری سٹوری اس میں آتی ہے حضرت یوسف کی، اور پھر ایک طویل عرصے تک باپ اور بیٹے کا سیپریشن، اور پھر وہ فیملی رینیون اور سب کا جمع ہو جانا، خیر جو کچھ۔ جب ملک الموت آیا تو حضرت یعقوب سے کہا کہ یا نبی اللہ، آج وہ ٹائم آ گیا کہ اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ آپ کی روح نکالی جائے۔ اب ایک نبی کے لیے موت کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ میسج ہمیں دینا تھا، اس لیے ایک مرتبہ کہا کہ اے ملک الموت، تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ پہلے سے کوئی میسج میرے پاس بھجواؤ گے، تمہارا کوئی میسنجر آئے گا، اور تم اچانک آ گئے۔ ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ، ایسا نہیں، میں نے اپنے کمٹمنٹ کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق آپ کو میسج دیا تھا، میرا میسنجر آیا تھا، بلکہ آپ نے تو مجھ سے کمٹ کیا تھا کہ صرف ایک میسنجر، میں نے تو کئی بھجوائے، بہت سارے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ کون تھا، میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ کہا کہ نہیں یا نبی اللہ، آپ کے یہ کالے بال سفید ہونے لگے، آپ کی کمر جھکنے لگی، آپ کے چہرے پر یہ رنکلز یا جھریاں پڑنے لگی، آپ کی آئی سائٹ ویک ہونے لگی، آپ کی جو باڈی تھی وہ ویکنس محسوس کرنے لگی۔ یہ سارے 1 بائی 1 میرے میسنجر ہیں کہ اب ملک الموت آنے والا ہے، الرٹ ہو کے، تیار ہو کے، پریپیئرڈ ہو کے بیٹھو۔ میرے میسنجر آئے، آپ نے اٹینشن پے نہ کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن جو مسئلہ موت کے بارے میں ہے کہ اچانک موت بہت کم آتی، البتہ آخری زمانے کے لیے یہ کہا گیا، مگر وہ پھر ہماری تھرسڈے سے جو مجالس کا ٹاپک بنے گا، جہاں پر اصل ٹاپک سامنے آئے گا کہ ہم کیسے پریپریشن کریں امام کی، وہاں پہ ذرا ڈیٹیل آئے گی۔ اسی طرح سے زمانے کے امام کا ظہور، قرآن کہہ رہا ہے فقط جاء اشراطھا، یہ امام اچانک نہیں آئے گا، اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ سائنز ہیں، اور یہ آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب ہر وہ سائنس جو ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے فزیکلی پوری ہوتی، ایک تو کتاب میں لکھا ہے کہ لاسٹ جو پیریڈ ہوگا، آخری زمانہ، اس میں یہ ہونے والا، مگر پھر ہمارے سامنے وہ نشانی آتی، یہ ہمیں ایک میسج دیتی، یہ قسم کی، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی یا وارننگ سائن آ گیا
کہ اب تو تیار ہو کے بیٹھ جاؤ، اب تمہارا امام بالکل تمہارے ڈور کے قریب پہنچ چکا۔ اگرچہ یہاں پر ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا خطرہ، ایک ڈینجر، جس کی وجہ سے پرانے زمانے کے معصومین کے صحابی کبھی کبھار کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جنہیں غیبت کا پیریڈ ملے گا، وہ اس بڑے امتحان یا ٹیسٹ سے اللہ ان کو بچا لے گا، ان کو ضرورت نہیں پڑے گی جو امام کی پریزنس میں ہوتا۔ دیکھیے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر ہمارا امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا تو کتنی ایزی ہو جاتی ہماری لائف۔ ارے نہیں، اس وقت تو بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی۔ پاس میں بھی یہ ہو چکا اور ظہور امام کے بعد بھی یہ ہونے والا۔ جو لوگ امام کے ظہور کا ٹائم پالیں گے، جو ظہور امام کے وقت ہوں گے، اگرچہ پوری ہیومن ہسٹری میں سب سے زیادہ اسٹیٹس ان کا ہائی، مگر پہلے ان کے لیے اتنا ہی سخت اور خطرناک ایک امتحان بھی ہے، جس طرح سے ان کو ٹیسٹیفائی کیا جائے گا روایت میں یہ جملہ کہ آخری زمانے میں، اور میں یہ بتا دوں کہ یہ حدیث کس کی ہے، اس لیے کہ جب ایسے کسی امام کی حدیث آتی جس کی حدیثیں ممبر پہ کم پڑھی جاتی تو میں خاص طور پر اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ شاید میرے اس پوائنٹ آؤٹ کرنے سے اس امام کی ایک حدیث آپ کو یاد رہ جائے۔ اس ممبر پہ سب سے زیادہ تذکرہ جس امام کا ہوتا، ایٹ لیسٹ ابھی تک جس امام کا ذکر سب سے زیادہ، وہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ریزن امام کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ کربلا کی ٹریجڈی میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ چوتھے امام کا ہے۔ آقا حسین کا ذکر فرسٹ 10 days، اس کے بعد تو چوتھے امام کا ذکر ہوتا۔ لیکن ایک لفظ میں نے اور کہا تھا، ایٹ لیسٹ ٹل دا موومنٹ، اس لیے کہ اب وہ زمانہ بن رہا جب عزاداری کے حوالے سے ایک نعرہ لگایا جائے گا، اور وہ یہ لگایا جائے گا کہ ہمیں غم کے بیان کی زیادہ ضرورت نہیں۔ ایران انقلاب سے پہلے اور جسٹ آفٹر انقلاب اس پرابلم کو فیس کر چکا۔ کہا جائے گا کہ ہمیں غم کے بیان کی ضرورت نہیں، تفسیر قرآن ہو جائے، ایک سمپل سا لیکچر ہو جائے، یہ ساری چیزیں۔ اب کس طرح سے اس کو روکا جائے؟ تو پہلا طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ حدیثیں ویک ہیں یا فیبریکیٹڈ ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ بھائی اس وقت ان کرنٹ سچویشن یہ رونے سے کام نہیں چلے گا، آدمی کو اویئرنس آنا چاہیے، اور اویئرنس غم کے بیان سے نہیں آتی ہے، لیکچر سے آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ ابھی سے کیونکہ آج برادر شبیر صاحب نے اپنا آئندہ جو ریمیننگ تقاریر ہے اس کے لیے آپ کو ایک بتا دیا کہ اس کس انداز سے کیا کیا ٹاپکس ہوں گے، میں بھی ابھی سے بتا دوں۔ ایک تقریر پوری مرجعیت کے ٹاپک پر ہوگی، ایک پوری تقریر عزاداری کے ٹاپک پر ہوگی، ایک پوری تقریر تربیت اولاد کے ٹاپک پر ہوگی، ایک پوری تقریر اس کرنٹ سچویشن میں ظالم اس کو ریکوگنائز کرنا ہے، کیونکہ ظالم فقط ڈکٹیٹر کا نام نہیں ہوتا ہے، کبھی چھوٹی سی آرگنائزیشن میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ 4-5 تقریریں ہیں جو آگے ہونے والی ہیں، اور یہ وہ پریپریشن ہے جو ہمیں اپنے امام کے لیے کرنا۔ مگر اس وقت یہ بات کہ ابھی تک تو جب تک کہ ہمارے یہ بزرگ زندہ اور ہماری خواتین خدا انہیں طول عمر دے، اس وقت قوم کے لیے ان کی ضرورت اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہو چکی کہ بچے تو نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کے پاس وہ بیک گراؤنڈ نہیں جو ان کو مرجعیت کی امپورٹنس کا اندازہ ہو یا آزاداری کی اہمیت کا۔ تو خیر، یہ جب تک یہ نسل ایک زندہ، اس وقت تک ذکر امام ممبر پر فضائل میں بھی ہوگا اور مصائب کے انداز سے بھی ہوگا۔ سب سے زیادہ ذکر چوتھے امام کا ابھی تک ہو رہا، ان کی کتنی حدیثیں ایک عام مومن کو یاد ہے۔ اس میں سے ایک حدیث یہ کہ چوتھا امام یہ فرما رہا
کہ یاد رکھو آخری زمانے میں اپنے ہاتھ میں برننگ کول یا برننگ فائر، جلتی ہوئی آگ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہونا آسان ہوگا، لیکن اگر کسی مومن سے یہ کہا جائے کہ اپنے ایمان کو صبح سے شام تک صرف ایک دن کے لیے بچا لو، یہ بہت ہی مشکل بلکہ جسٹ لائک امپاسبل، نیکسٹ وہ امپاسبل ہو جائے گا۔ یہ حدیث کا بھی ایک کانٹیکٹ ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ کربلا کے بعد کچھ گروپس ایسے تھے جنہوں نے امام سے یہ کہا تھا کہ مولا دوسرے لوگ آپ کی فیملی کا نام یوز کر کے مسلمانوں کی سمپیتیز کو گین کر رہے ہیں، لیکن ان کا پرپس صرف اور صرف چیئر اور اقتدار۔ آپ تو خود کربلا والے ہیں، آپ میدان میں آئیے۔ اس وقت امام نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم میں سے معصوم جو سلسلہ تلوار فقط ہمارا وہ بیٹا اٹھائے گا جو آخری زمانے میں آنے والا۔ تب لوگوں نے کہا تھا کہ مولا ہم تو آج ہیں، وہ آخری زمانے والا امام کب آئے گا؟ ہم تو اس وقت تک زندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تو ہم آپ کے ٹائم پیریڈ میں ہیں جو فورتھ امام ہے، آخری تو 12۔ یہ تو اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے کہ ہم تو مر جائیں گے۔ تو پھر چوتھے امام نے وہ اصول بتایا کہ سنو، جب بھی کوئی آدمی کربلا کے واقعے کو یاد کرے اور کہے فیا لیتنی کنتو معکم، اے کربلا والوں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، تو جب میرا بیٹا آئے گا ان لوگوں کو میرے بیٹے کی آرمی کے اندر جوائن کرایا جائے گا۔ اگر زندہ ہیں تو یہ ڈائریکٹ آئیں گے، اگر یہ مر چکے ہیں تو ان کو ان کی قبر سے زندہ کر کے واپس بلایا جائے گا۔ لیکن جب وہ ینگسٹر، جب وہ گروپ یہ جملہ سن کے بہت خوش ہو گیا کہ امام جب بھی آئیں گے کربلا کا ریونج لینے تو ہم امام کی آرمی کو جوائن کریں گے، جب وہ لوگ بہت خوش ہو گئے، اس وقت چوتھے امام نے کہا مگر ایک بات سنو، وہ زمانہ ہوگا بڑا کرشول، ایسا نہیں ہے کہ جو شیعہ میرے بیٹے کے زمانے کو پالے اور اس میں موجود ہو تو وہ امام کی آرمی کو جوائن بھی کرے۔ شیعہ کے لیے بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آخری زمانے میں اپنے ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا رہنا آسان ہے، مگر اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا مشکل ہے۔ سنو، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کے وقت مومن ہوں گے اور جب شام آئے گی تو کافر ہو چکے ہیں، اور کتنے لوگ ہوں گے جو جب رات کو اپنے گھر آئیں گے تو مومن ہوں گے اور صبح کو گھر سے باہر نکلیں گے تو کافر ہو چکے ہوں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دن مومن ہوں گے، نیکسٹ دن کافر ہوں گے، پھر مومن ہوں گے، پھر کافر ہوں گے۔ روزانہ آدمی اپنے ایسے پرسنل اوپینین ریلیجن اور شریعت میں داخل کرے گا جو اس کو کافر بنا دے گا، البتہ یہ لیک آف نالج کی وجہ سے، ناٹ انٹینشنلی، ناٹ پرپزلی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دل سے یہ سمجھے کہ آج اسلام چھوڑ دینا ہے، کفر اختیار کرنا ہے، نہیں، وہ رہے گا مسلمان، اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت جو میں کسی بھی مسئلے میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں یہ مجھے کافر بنا رہا۔ یہاں پر چوتھے امام کی اس حدیث میں ایک لاسٹ جملہ اور سن لیجئے، کیونکہ تربیت اولاد اور آخری زمانے میں ہماری رسپانسبلٹیز، اس میں یہ چیز ذرا اور زیادہ واضح ہو کے آئے گی۔ یہ ساری چیز چوتھا امام بتا رہا کہ دیکھو ابھی ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہمارا بیٹا اٹھائے گا، جو آخری زمانے کو گین کرنا چاہے یا لیتنی کہا کرے۔ سنو، آخری زمانے میں ایمان کو بچانا بہت مشکل کام۔ پھر ایک جملہ اور امام نے کہا جو ذرا سا آؤٹ آف کانٹیکس لگتا، لیکن اس کانٹیکس میں سب سے امپورٹنٹ جملہ وہی ہے۔ آخری جملہ کہتے ہیں کہ سنو، اور آخری زمانے کی ایک پہچان یا سائن یہ، اب ذرا سوچی، آخری زمانے کی 100 سائن، چوتھے امام نے کون سی سائن چوز کی؟ اور اس کربلا کے کانٹیکس، کربلا نہیں، آخری زمانے میں اپنا ایمان پروٹیکٹ کرنے کے کانٹیکس میں وہ ایک سائن کہا کہ آخری زمانے کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائن یہ ہوگی کہ رزق حلال دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی مومن 1 درہم
یا 1 پاؤنڈ حلال کا کمانا چاہے یہ اس کے لیے امپاسبل ہو جائے گا، اور اس کی خواہش بھی نہیں ہے، وہ چاہتا بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کے گھر میں 70 درہم یا 70 پاؤنڈ حرام کی آ جائیں گے۔ حرام ہمیں نہیں چاہیے، مگر اتنا کامن اور اتنا وائڈلی اسپریڈ ہوگا حرام کہ نہیں چاہیے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے حرام انٹر ہو جائے گا۔ اور 1 پاؤنڈ حلال کا چاہیے، صبح سے شام تک محنت کرے گا اور یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن باقی ساری سائنس، ان میں سے اس وقت چوتھے امام نے کوئی سائن نہیں بیان کی، رزق حلال اور رزق حرام کو اتنا امپورٹنٹ مسئلہ بتایا، اور اس کو اس سے پہلے والے جملے سے ملا کے بتایا ہے، اس سے ریلیٹ کر کے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ آخری زمانے میں ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں پرابلم ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جو نہ قرآن کی تفسیر جانے، نہ معصوم کی حدیث جانے، نہ مرجع کا رسالہ سمجھ سکیں، اور وہ آ کے ایسے بڑے بڑے مسائل میں اپنا اوپینین دے دے۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں، وہ بھی سنسیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کی سنسیئرٹی ویسی ہی ہے۔ ہر سنسیئر آدمی صحیح نہیں ہوتا، ان کی سنسیئرٹی ایسی کہ ریچ افریقہ کے لوگ سمجھتے ہیں نا ریچ، اچھا ریچ ایک آدمی نے ٹرین کر کے اپنے گھر میں رکھا تھا، اور اس کو ایسا ٹرین کیا تھا کہ جب یہ آدمی سوتا وہ ریچھ اس کے اوپر سے مکھیوں کو بھگاتا رہتا۔ بڑا سنسیئر ہے اپنے آقا کے لیے۔ ایک دفعہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک مکھی کم بخت ایسی، جتنی دفعہ اسے اڑاؤں وہ واپس وہیں پہ آ جاتی۔ چنانچہ غصے کے عالم کہ یہ میرے آقا کو نقصان پہنچا رہی، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس نے اتنا بڑا پتھر اٹھا کے اس مکھی پہ مارا کہ مکھی تو بچ گئی، آقا مر گیا۔ اس کے سنسیئر ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن ایسی سنسیئرٹی کہ آپ نے اپنی جہالت اور لیک آف نالج کا اتنا بڑا پتھر اٹھا کے اسلام پہ مارا کہ معلوم ہوا اسلام کو سروس دینے جا رہے ہیں، اسلام بیچارہ ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ اب یہ جو ہے اس پرابلم، اس قسم کے اور بہت سارے آپ دیکھیں گے لوگ ہیں کہ جو پرسنل گھر کے ڈسکشن میں وہاں بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ریزن یہ رزق حلال و حرام، یہ کوئی بہت ہی سمپل اور بہت ہی چھوٹی سی بات نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بھی یہ تفصیل آ رہی ہے جسے اب میں شروع کر رہا ہوں۔ تو چوتھے امام کا یہ فرمان کہ آخری زمانے میں مومن کے لیے سب سے مشکل کام ہوگا اپنے ایمان کو بچانا، اور پھر کہا کہ اتنا ہی مشکل کام ہوگا رزق حلال کو حاصل کرنا۔ لیکن پیغمبر نے مولا کو جو ڈیٹیل حدیث اس کانٹیکس میں بتائی، اس کے اندر اور بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں اپنی کمیونٹی اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو اس کے ذریعے سے جج کرنا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ اللہ آخری زمانے میں مسلمانوں پر عذاب بھیجے گا۔ دیکھیے آج روزانہ جب ہماری آنکھ کھلتی، نیوز پیپر اٹھائیں، کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے مسلمان بیچارے مارے جا رہے ہیں۔ ریڈیو آن کریں، ٹیلی ویژن آن کریں، ڈش یا کیبل کے کسی چینل پہ چلے جائیں، کوئی میگزین اٹھائے، ایسا لگتا ہے کہ ہر نیا دن ایک نیا پرابلم مسلمانوں کے لیے لے کے آ رہا۔ مگر ہر چیز میں دشمن کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، کہیں پر ہماری اپنی غلطی بھی ہوتی۔ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ آخری زمانے میں ظالم حکمران جب مسلمانوں پر امپوز ہوں گے، اس میں سے ایک بہت ہی ڈیٹیل حدیث ہے جس کے صرف 3 جملے پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک اور حدیث ہے لیکن پیغمبر کا یہ جملہ کہ ایسا ماحول بن جائے گا کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ بھی مسلمانوں کے علاقے میں آئیں گے، اور جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں وہ بھی مسلمانوں کے علاقے میں آئیں گے، اور جو دنیا کے ظالم حکمران ہیں وہ بھی مسلمانوں کے علاقے میں آئیں گے۔ یعنی ایسا لگے گا کہ عام انسان بھی مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ بھی مسلمانوں کے اگینسٹ ہو گیا۔ ارتھکویک آ رہے ہیں تو اس علاقے میں، فلڈز آ رہے ہیں تو اس علاقے میں، اور بہت سارے پرابلم۔ اس وقت
عراق کے مسئلے کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ ادھر انوالو ہو گئے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ باقی اسلامی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا. ایون جو پیلسٹائن کا ایشو ہے اور جہاں پہ وہ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی پیچھے چلا گیا. مگر پیغمبر کی یہ حدیث کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو اسلامک ورلڈ کی یہی کیفیت. اس کے بعد رسول اللہ کے تقریباً 30 سال بعد ایک دفعہ مولا نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ خطبہ دیا، کیونکہ رسول والی حدیث جرنلائز ہے. اس کے اندر مولا نے اسپیسیفائی کیا. اس کے اندر مولا آخری زمانے کی نشانیاں بتاتے بتاتے کہہ رہے ہیں کہ افسوس عراق والوں کی حالت پر، افسوس عراق والوں کی حالت پر. اور ایک چیز میں صرف فار دا سیک آف انفارمیشن بتا دوں، عراق کا لفظ جب آتا تو پرانی جغرافیہ میں آج کا عراق اور پرانا عراق ذرا ڈیفرنٹ تھا. اور یہی لفظ شام، عراق اور شام وہ تقریباً ایک ہی علاقہ مانا جاتا تھا. تو کبھی جب عراق کہا جاتا ہے تو کبھی عراق کا مطلب ہوتا ہے عراق پلس شام، اور شام کا لفظ آئے تو وہ بھی اسی طرح، جیسے خراسان. یہ لفظ یاد رکھیے گا، خراسان. آج خراسان ایران کا فقط ایک حصہ ہے، پارٹ ہے، وہاں کا ایک پروونس ہے جو مشہد شہر. مگر امام کی زبان پہ لفظ خراسان جب آتا تو اس میں افغانستان بھی شامل ہوتا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خراسان کے ریفرنس میں معصوم نے کچھ ایسی حدیثیں ارشاد فرمائی کہ اس مجمع کے سامنے تو وہ کل یا پرسوں آئیں گی. جو ینگسٹر یہ کتابیں الگ سے پڑھتے ہیں انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا آج سب لوگ عراق 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 میں لگے، مگر ایران کے بارے میں تو حدیث آئی ہے نا کہ بڑے ظالم حکمران ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. میں نے کہا کہ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھی؟ تو اس نے کتاب لا کے دکھائی، اس میں ایران نہیں تھا، خراسان تھا. آج کی جغرافیہ کے اعتبار سے خراسان مینس ایران، امام کے زمانے میں خراسان مینس افغانستان. تو یہ جغرافیہ میں جو چینج آ گئی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے کچھ حدیثیں سنیے. کہا افسوس عراق والوں کی حالت پر. یہ مولا کا خطبہ. بصرہ کے راستے سے ایک ظالم ان پہ حملہ کرنے آئے گا اور اپنے ساتھ ایک ایسے کو لے کر آئے گا جس کا نام شین سے شروع ہوتا. شین اب یہ عربی کا لفظ ہے، انگریزی کے اندر اب یہ کون ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم، آپ لوگ شاید مجھ سے بہتر جانیں. البتہ انگریزی کے اندر تو غالباً شین ہی ہے، سین نہیں، کیونکہ جو سین ہے جب انگریز پڑھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اس کو شین بنا دیتے ہیں. سری لنکا شری لنکا ہو جاتا، آغاز سیستانی تک آغاز شیشتانی بن جاتے ہیں. تو یہ تو ہوا انگریزی کا مسئلہ. لیکن یہاں پر حدیث میں امام نے بہت واضح کہا ہے شین. ایک ظالم حکمران بصرہ کے راستے سے آئے گا اور پھر امام نے ایک ڈسٹینس بتایا کہ وہ بصرہ میں انٹر ہوگا اتنے ڈسٹینس کے ایک علاقے سے جو آج کویت اور بحرین کے کا درمیان کا علاقہ بنتا. اب یہ ڈسٹینسز کا بھی ایک مسئلہ. پہلے زمانے میں ڈسٹینسز عربوں میں یہ رواج ہی نہ تھا کہ ڈسٹینس بتائے جائیں فٹ یا میٹر یا مائل کے حساب سے. وہاں تو ہوتا تھا کہ 2 دن کا فاصلہ، 4 دن کا فاصلہ. اور یہ آج بھی امریکن لینگویج میں یہی. ہم جاتے ہیں وہاں پہ، امام باڑے میں مومن آتے ہیں، مولانا ہمارے گھر آئیے. کتنی دور ہے آپ کا گھر؟ اب ہم انڈیا پاکستان کے رہنے والے ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے 20 میل، 2 گھنٹے کی ڈرائیو، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو، 3 گھنٹے کی ڈرائیو. وہاں بھی آج ڈسٹینس بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹائم کے یونٹ کے ذریعے بتاتے ہیں. اور یہ وہ پرانی عربی تھا. تو مولا نے یہاں کا بصرہ کے راستے آئے گا، لیکن بصرہ کے راستے اس کا بیس کہاں ہوگا؟ تو مولا نے وہاں یہ بتایا اتنے دن کے فاصلے پر. میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آج کی جو حدیث کل کی انکمپلیٹ ہے اسے آج کمپلیٹ نہ کر سکوں تو تھوڑا آگے تو بڑھاؤں. ابھی سنیے. کا افسوس عراق والوں پر، بصرہ کے راستے ایک انتہائی ظالم حکمران انٹر ہوگا
اور اپنے ساتھ ان کا ایسا لیڈر لے کر آئے گا جس کا نام شین سے شروع ہوتا، اور یہ جو لیڈر آئے گا پہاڑوں میں رہنے والے اکراد، کرد، وہ ان کا ساتھ دے دیں گے اس لیڈر کا، اور اسے وہاں حکومت قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ مگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد اہل عراق پر ظلم اور بڑھ جائیں گے، ان کی عورتوں کی عزتیں تک محفوظ نہ رہیں گی، اور ہائے کوفہ والوں کی حالت۔ اچھا اب یہ بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ مولا کے کلام میں جب کبھی کوفے کا لفظ آتا تو اٹ مینز کوفہ پلس نجف، کیونکہ نجف مولا کے زمانے میں نہیں تھا۔ مولا کی شہادت کے بعد مولا کی میت کو حسنین نے ایک ڈیزرٹ میں جا کے دفن کیا تھا، اور وہ چھٹے یا ساتویں امام کے زمانے میں وہ جگہ امام نے بتائی تھی، اس کے بعد وہاں نجف شہر آباد ہوا۔ تو نجف بھی علی کے زمانے میں تھا ہی نہیں، چنانچہ اشاروں میں بات ہوتی۔ امام فرماتے ہائے کوفے والوں کی حالت جن پر آسمان سے آگ کی بارش ہوگی۔ اور اس کے بعد 8-10 جملے اور ہیں، وہ موقع ملا تو بعد میں کسی آنے والی کسی تقریر میں اس کو واضح کروں گا۔ اب یہ خاص عراق کے حوالے سے مولا کا خطبہ، 4-5 ایسی باتیں اس میں بیان کی گئیں جن میں سے اکثر باتیں آپ کو ایسا لگ رہا کہ جیسے ابھی ابھی میڈیا سے خبریں سن کے آپ آئے ہیں اور حدیث اس سے ٹیلی کر رہی۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں، اس لیے کہ یہ بات کل آئی تھی اور رہ گئی، میری پلاننگ کے تحت اس کو آگے آنا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا ابھی تذکرہ کر دو۔ یہودیت دجال کا انتظار کر رہی اور وتھ پریپریشن، اگرچہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے جینز کے اندر دجال کی نفرت اور دشمنی بٹھائی، مگر یاد رکھیے گا دجال جب آئے گا تو وہ بہت ہی زیادہ محبت، امن، لو اور پیس کی باتیں کرتا ہوا آئے گا۔ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یزید کا باپ معاویہ اور یزید کا گورنر ابن زیاد، یہ دونوں کا طریقہ کار یہ رہا۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا، معاویہ سے بھی پوچھا اور بعد میں ابن زیاد سے بھی، کہ آخر تم لوگ اتنے سکسیسفل کیسے رہے؟ اگرچہ تم جن کے اگینسٹ تھے وہ معصوم رسول کی اولاد، اتنا ان کا بہترین کیریکٹر، پھر بھی وہ اچھا کیریکٹر رکھنے کے بعد اور رسول کی اولاد ہونے کے بعد پیچھے رہ گئے۔ یہ دشمن کہہ رہا، ہمیں تو پتا ہے کہ امام ہمیشہ وکٹوریس ہوتا، اور تم لوگ اتنا آگے نکل گئے۔ الگ الگ یہ سوال کیا گیا، دونوں نے ایک جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ کہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ دیکھو اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ دیکھو۔ رائٹ سائڈ پہ تلوار رکھی، لیفٹ سائڈ پر، یا الٹا مسئلہ تھا، لیفٹ سائڈ کے اوپر درہم و دینار کی ایک تھیلی یا پاؤچ رکھی۔ کہا ہمارا طریقہ یہ کہ جس کا ایمان پیسے دے کے خرید سکتے پیسے دے کے خریدتے، اور جو پیسے پہ نہیں بکتا تو تلوار کے ذریعے سے اس کو اپنے سامنے جھکاتے۔ ایک طرف تلوار ہے، ایک طرف یہ ڈالر اور پاؤنڈ ہے، ان دو کے ذریعے سے ہم اتنے کامیاب ہو گئے۔ اہل بیت کے یہاں یہ دونوں چیزوں کی گنجائش نہیں، نہ اس طرح سے کرپشن والا پیسہ دیا جا سکتا اور نہ اپنی امامت کو تسلیم کرنے کے لیے تلوار استعمال ہو سکتی۔ مگر میں ہسٹری نہیں بتا رہا ہوں، میں تو اپنا فیوچر بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل میں اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ آخری زمانے میں مومنین کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے دو پرسنالٹیز آئیں گی۔ ایک کا نام ہوگا سفیانی، مولا نے اسی اہل عراق والے خطبے کے آخر میں عراق سے بات کو شام تک پہنچایا۔ وہ ذرا انٹرسٹنگ ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن آج نہیں، ابھی کل کے بعد چھٹیوں کی رات شروع ہو رہی ہے، اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ یہ لفظ میں نے کیوں کہا کہ ہالیڈیز آ رہی ہیں تو تفصیل آ جائے گی؟ اس لیے کہ آپ بھی اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں، اور میرے لیے تو پہلے دن سے مسئلہ کہ ٹائم بہت کم لگ رہا۔ الحمدللہ لوگوں نے ٹائم کے حوالے سے مینیجنگ کمیٹی تک یہ بات پہنچائی ہے، اور اسپیشلی خواتین
میری مجالس میں خواتین یا لیڈیز کو زیادہ ٹارگٹ بنایا جاتا، بلکہ میری مجالس کے اگینسٹ جو میل ویل آتی ہیں اس میں بھی زیادہ تر یہی کہ لیڈیز جو ہیں ان کو بہت ہی ڈیگریڈ کرتے ہیں. مگر لیڈیز ہی کی طرف سے زیادہ ریکویسٹ آئی. مینیجنگ کمیٹی نے اور آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے مجھ سے کہا بھی ہے کہ مولانا آپ 1 گھنٹہ تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا. شاید کسی چھٹی کی 1 آدھ رات میں پڑھ لوں، فی الحال نہیں پڑھوں گا. اس کے 2 مین ریزن ہیں. پہلا چھوٹا ریزن ہے کہ چلے میرا اپنا ایک پرسنل پرابلم، اگرچہ موسیٰ بھائی اس کا سولوشن لے کے بیٹھے ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جا رہا. دوسرا بڑا پرابلم کیا انگریزی میں ایک لفظ ہوتی ہے کریڈیبلٹی، اعتبار. میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ میں دارالسلام پڑھنے گیا تھا، 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا، میں نے 45 منٹ میں تقریر کر دی. 2 تقریروں کے بعد بڑا پریشر پڑا تو مجھ سے کہا کہ آپ 1 گھنٹہ پڑھیں. لوگوں کے کہنے پہ میں نے پڑھ دیا. اس کے بعد میں چند سال پہلے یہ حجت امام باڑے اسٹینمور میں یہی ہوا. اس کے بعد جعفری سینٹر بیویو ٹورنٹو میں یہی ہوا. جو مجمع آ رہا تھا وہ شوق سے آ رہا تھا، 10 منٹ وہ زیادہ سن بھی رہے تھے، بلکہ وہ بھی ان کو کم لگ رہا تھا. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دنیا بھر میں یہ مشہور ہو گیا کہ پرنٹڈ پروگرام بھی لوگوں کے پاس ہے اور کیسٹ بھی لوگوں کے پاس. ان 2 کے بیچ میں کیا ہوا یہ تو لوگوں کو نہیں پتا ہے نا. ہر جگہ یہ مشہور ہو گیا کہ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے 45 منٹ، یہ گھنٹہ اور 1 گھنٹے 10 منٹ سے کم تقریر ہی نہیں کرتے. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ پرنٹڈ پروگرام جب پرنٹ ہوا اس وقت کمیٹی نے یا لوگوں نے یہ طے کیا ہوگا. بعد میں ڈیو ٹو اینی ریزن انہی کمیٹی کے یا پبلک کے اصرار پہ میں نے ٹائم بڑھایا ہے، وہ تو ان کو نہیں معلوم. بیچ کی سٹوری تو ریکارڈ پہ نہیں، ریکارڈ پہ ہے جماعت کا نیوز لیٹر، ریکارڈ پر ہے کیسٹ لائبریری میں میرا کیسٹ. یہاں ہے 45 منٹ، وہاں تقریر ہے 70 منٹ اور 75 منٹ کی. میں بدنام ہو گیا بغیر کسی وجہ کے کہ جتنا ان کو ٹائم دیا جاتا یہ کم از کم اس سے 15 منٹ زیادہ پڑھتے ہیں. اب جب سے یہ صورت بنی 1 بار 2 بار 3 بار، میں شروع میں تو بڑا ہی سمپل انوسینٹ بے وقوف سے آدمی تھا، لیکن اب تو مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تو اب میں نے یہ طے کیا کہ جتنا پرنٹڈ ریکارڈ کا ٹائم ہے آن ریکارڈ میں اسی میں رہوں گا تاکہ پھر یہ والا پرابلم نہ پیدا ہونے پائے. لیکن 1 آدھ مرتبہ تو وہ بھی ہالیڈیز کی مجلس میں ہو سکتا ہے یہ بات ہو جائے. ابھی میں کم از کم آج اور کل کی مجلس میں ٹائم لیمٹ میں رہوں گا. اس لیے بہت ساری ایسی باتیں جو ان تقریروں میں شروع ہوتی ہے انکمپلیٹ رہتی چلی جاتی ہیں، انشاءاللہ بعد میں ساری کمپلیٹ ہوں گی. اب دجال کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا دجال اور سفیانی 2 آدمی آئیں گے. سفیانی کا ذکر بھی 3-4 مرتبہ تقریروں میں آیا اور دجال کا بھی، اور ہر آدمی جانتا بھی ہے. مولا نے اس اپنے خطبے میں جہاں ٹرن لیا فرام عراق ٹو سیریا وہاں سفیانی کا بہت ڈیٹیل تذکرہ ہے. ضرورت ہوئی تو میں اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے. لیکن یہ سفیانی اور دجال 2 اینٹی اسلام اور اینٹی شیعہ پرسنالٹیز. میں اکثر کہتا ہوں اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے معاویہ کے 2 ہاتھ الگ الگ، ابن زیاد کے دونوں ہاتھ الگ الگ. سفیانی خالی تلوار لا کر اس کے ذریعے سے مسلمانوں اور شیعت کو ختم کرے گا، اور دجال بڑے پیار سے بڑی محبت سے. ہمیں لفظ دجال سن کے نفرت آتی، وہ اس طرح نہیں آئے گا. وہ کہیں لبریشن کا نعرہ لگائے گا، وہ کہیں پہ ایڈز دینے کا، وہ بیماری والی ایڈ نہیں جو ایتھوپیا کے اندر بھیجی جاتی ہے، جو انڈیا پاکستان میں بھیجی جاتی ہے. کہیں پر وہ ایڈز ایڈ لے کر آئے گا، ایڈز نہیں ایڈ، کھانے پینے کی شارٹیج ہے وہ کھانا پینا لائے گا. کہیں پر وہ جو NGOs ہوتی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جو 99% امریکن پیسے سے امریکن پلاننگ پہ چلتی ہیں، ہمارے ملکوں میں آتی ہیں. کبھی کہتی ہے کہ عورتوں کو ان کے رائٹس دلوانا، کبھی کہتے ہیں بچوں کو ان کے رائٹس دلوانا، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر ڈیموکریسی لانا. یہ سارا سلسلہ، اور جہاں یہ سب بھی نہ چلے وہاں پہ گانا بجانا اور بے پردگی. تو دجال کا طریقہ کار بالکل کوائٹ ڈیفرنٹ ہوگا. وہ دجال تو کہیں سے لگے گا ہی نہیں. یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں. آپ نے آج تک اپنے بزرگوں سے جو دجال کی پکچر ذہن میں بنائی
وہ ایسے خوفناک اور بھیانک ہے کہ خالی ایک آنکھ ہوگی، چہرہ بھی اس کا اتنا منحوس ہوگا کہ آپ ایسے آدمی کا انتظار کریں گے. آئے گا بڑا پیارا سا آدمی، بڑا خوبصورت آدمی، گورا گورا آدمی، بہت ہی ہینڈسم آدمی، بہت ہی اسمارٹ آدمی، اور اس کے ساتھ جو اس کی سیکریٹریز آئیں گی، مرد تو نہیں ہوں گے، ساری عورتیں ہوں گی، وہ اس سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوں گی. تو آپ تو انتظار کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم دجال سے الٹ بیٹھیں گے جب کوئی بہت ہی خوفناک شکل کا ہارر موویز والا کوئی کیریکٹر آئے گا تو پتہ چلے گا یہ دجال. اس کو تو آپ دجال ہی نہیں سمجھیں گے. وہ آ کر بھی آپ کو اتنے پیار سے، محبت سے لبریشن، ڈیموکریسی، ڈش اینٹینا، کھانے پینے کی چیزیں، اتنا تو آپ نے سنا ہے دجال روٹی لائے گا. اب میں ان چیزوں کو کلک نہیں کر رہا ہوں، کچھ چیزیں یہاں اچھی بھی ہیں، لیکن یہ سوشل سسٹم اسی کی ایک ذرا سی بدلی ہوئی شکل نہیں. اگر سوشل سسٹم کے نام سے آپ کو کچھ دیا جائے، آپ کے ذہن میں بھی خیال نہیں آ سکتا ہے کہ یہ دجال ہوگا. اب ہمارے بزرگوں نے جو دجال بتایا تھا یہی تو کہا تھا روٹی لا کے دے گا. میں نے انگلینڈ کے سوشل سسٹم کا اتنا زیادہ کوئی سروے نہیں کیا، لیکن کینیڈا کا دیکھا، سویڈن کا دیکھا، آسٹریلیا کا دیکھا ہے، نیوزی لینڈ کا. تو وہاں کا سوشل سسٹم ایسا کہ حقیقت میں خالی اتنا ملتا ہے کہ آدمی روٹی کا انتظام کر سکے. عیش و آرام کے ساتھ ایک لگزریس لائف نہیں گزار سکتا. اس کے لیے تو پھر ایجوکیشن لینا پڑتی ہے، کوئی اچھی فیلڈ. اتنا ہے کہ آدمی بھوک سے مرے نہیں، اتنا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کا پیٹ بھر جائے. اور دیکھیے دجال کی جو حالت روایتوں میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ روٹی لے کے آئے گا اور لگزریز نہیں دے گا، روٹی لے کے آئے گا. اب دجال روٹی لے کے آئے گا تو ہم ابھی سے تیار بیٹھے ہیں کہ آنے دو، اس کی روٹی اس کے منہ پہ پھینک ماریں گے، اس کے چہرے پہ تھوکیں گے، اسے لعنت کریں گے. لیکن دجال کوئی ویلفیئر سسٹم بنا کے روٹی ہمارے ہاتھ میں دے گا، ہم چوم کے اسے گھر میں رکھ لیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے، یہ ہمارا حق بنتا. رائٹ نہیں بھی بنتا ہے تو لوگ بنا لیتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کا مشہور فتویٰ کہ گورنمنٹ کے کسی بھی قانون کو توڑنا حرام ہے، اسپیشلی ویلفیئر سسٹم کی مخالفت گناہ. امپلائمنٹ کر رہے ہیں اور شو کر رہے ہیں ان امپلائمنٹ. کم از کم آیت اللہ سیستانی کے مقلد کے پاس تو یہ رزق حرام ہو گیا. اور شروع مجلس میں آپ نے سنا کہ چوتھے امام نے سائن آف ظہور سب سے زیادہ جس سائن سے ہم کو ڈرایا ہے وہ یہی رزق حلال و حرام کا مسئلہ. خیر اب میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے میں نے اپنی ساری قوم کا سروے کیا، 80 سے 85% لوگوں کے ذہن میں دجال کی جو پکچر ہے، دجال ویسا ہے ہی نہیں، اور اسی لیے لوگ مار کھا جائیں گے. اس لیے کہ آدمی وہاں پہ احتیاط کرتا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو بچاتا کہ جب ذرا سا بھی اس کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ آنے والا دشمن. دجال تو آ رہا ہے ایک سسٹم کے تحت. ہر وہ چیز جو دجال کے بارے میں روایتوں میں آج آ چکی، مگر اس انداز سے آئی، پارٹ آف دا سسٹم بن کے آئی کہ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی دجال نہیں آیا. روٹی دے گا، بہت لگزریس لائف نہیں دے گا، روٹی دے گا. جتنے بھی اس وقت ویلفیئر سسٹم ہے سب کی بنیاد اس پر کہ کسی آدمی کو بھوکا نہ مرنے دو، مگر اتنا بھی اس کو نہ دے دو کہ پھر اس ملک کے اندر کوئی بھی ہائیلی کوالیفائڈ آدمی نہ رہے. یہ دیکھیے یہی دجال کے بارے میں بے پردہ عورتیں لے کے آئے گا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا کوئی ایسا کمبخت جس کے ساتھ بے پردہ عورتیں ہوں گی تو ہم تھوکیں گے اس کے چہرے پہ. لیکن سسٹم ایسا بن گیا کہ پردے والی عورت بھی اپنا پردہ اتارنے پہ مجبور ہو رہی. لفظ مجبور میں نے غلط کہا. اس طرح سے سسٹم بنایا کہ آہستہ آہستہ خود ہی عورت اپنا حجاب اتارتی جا رہی. اتنا فرق تو ہے نا کہ چلیں خوجا کمیونٹی میں جو لوگ حیدری میں آتے ہیں اتنا احترام ہے ان کے پاس مجلس کا اور امام کی عزاداری کا کہ ساری عورتیں حجاب کے ساتھ آتی ہیں. اور انشاءاللہ یقین ہے کہ مور دین 90% باہر بھی ہر جگہ حجاب میں رہتی ہیں. مگر کتنے ہی فیملی گیدرنگ ایسی ہوتی ہے جہاں حجاب کا کنسیپٹ وہ عورتیں بھی چھوڑ دیتی ہے جو حجاب والی. بھئی یہ تو ایک فیملی. دجال ایک سسٹم کا نام اس طرح سے بے حجابی کو پروموٹ کرے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ دجال ہے اور ہم کو بے حجاب کر رہا. ہم تو انتظار کریں گے کہ واقعاً جو روایتوں میں کہ گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا کوئی
تو گدھا آ جائے پھر گدھے کے بعد دجال کو پہچانیں گے. ہم تو گدھے کی مدد سے دجال کو پہچان رہے ہیں اور ہم خود گدھے بن رہے ہیں. اچھا آپ ذرا دیکھیے گا امریکہ میں کسی سیاسی پارٹی کا نشان بھی گدھا. اب دجال اس کے ساتھ گدھا اس کے ساتھ روٹی دینا یعنی خالی اتنا ایڈ دینا یا ویلفیئر دینا. اور دجال کی اہم ترین بات یہ بتائیے کہ وہ اپنے ساتھ میوزک لے کے آئے گا. اب ہمارے ذہن میں ایک کنسپٹ ہے اور یہ میں ہمارے ذہن سے مراد ہے انڈیا پاکستان ایسٹ افریقہ. یہاں کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں معلوم اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پرانی چیزوں کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں. پرانی مجلسوں کو بھی ٹریڈیشنل مجلس کہہ کے ڈسکارڈ کیا جا رہا. ہمارے بزرگ جو اپنی نئی جنریشن کو یہ چیزیں ٹرانسفر کرتے تھے بزرگ اور اولاد کے درمیان ایک بہرحال جنریشن گیپ آ رہا جس میں ایک بہت بڑا حصہ لینگویج بیریئر کا بھی. یہ لینگویج بیریئر خالی ایک ینگسٹر اور عالم کے بیچ میں نہیں ہے یہ ایک بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں اور اس کی اولاد کے بیچ میں بھی. لیکن باقی انڈیا پاکستان ایسٹ افریقہ گلف بحرین کویت قطر سب جو میں نے دیکھا تو وہاں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک خاص شکل کا آدمی ایک خاص قسم کے گدھے پہ بیٹھ کر ایک خاص قسم کا میوزیکل انسٹرومنٹ لے کے آئے گا تو یہ دجال ہوگا. اور سسٹم کے تحت یہ دجال انٹر ہو گیا. بتائیے آج کوئی ایسا گھر ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کے اندر کبھی میوزک کی آواز نہیں بچی. سسٹم ایسا بنا لیا گیا کہ آپ اس سے بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے. لیکن میڈیا کے ذریعے کیبل کے ذریعے ڈش کے ذریعے جو میوزک آتا ہم اسے دجال والا میوزک ہی نہیں سمجھتے. جو اس طرح ایجوکیشن سسٹم ویمن لبریشن کا نعرہ ایک باہر کا ایک ایسا ماحول کہ عورت ہماری بے حجاب ہو رہی ہم اسے دجال والی بے حجابی ہی نہیں سمجھتے. ویلفیئر سسٹم جہاں جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں پہ یورپ اور امریکہ کی آرگنائزیشن پہنچ کر جس طرح سے ایڈز دیتی ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دجال ہم کو روٹی دے رہا. ساری وہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جو دجال کے ریفرنس میں امام معصوم نے بتائی تھی. مگر ہمارے بزرگوں نے دجال دجال کانا دجال کہہ کر ایک ایسی پکچر ہمارے ذہن میں بٹھا دی کہ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ دجال اس طرح نہیں آئے گا. دجال پیار سے محبت سے ہمارا دوست بن کر ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیس آف مائنڈ دینے کے لیے آئے گا. چنانچہ ہم پہچان بھی نہ پائیں گے دجال. اور یہی فرق ہے کہ امام نے فرمایا سفیانی تلوار لے کر آئے گا اور سیریا میں آئے گا. بس ایک جملہ میرا آج سن لیجیے. ایک جملہ میں نے لاسٹ ایئر کہا تھا یہاں حیدری میں نہیں لیکن اس کے اطراف گھروں کی مجلس میں کہ سارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سارے ہیومن رائٹ وہ ساری چیزیں بھول جائیے. چند مہینوں یا چند سالوں میں اس تیزی کے ساتھ تبدیلی آئے گی کہ آج آپ کو یقین بھی نہیں آ رہا ہے اس وقت وہ ایک فیکٹ بن جائے گی. دنیا میں پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کنڈیم کیا جاتا تھا کہ یہاں کی پولیس کو اتنے رائٹس ہیں کہ جسے چاہیں اٹھا کے جیل میں بند کر دے بغیر کسی مقدمے کے. ویسٹ میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں اب جو ہوا ایسا تو کبھی ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی نہیں ہوا. کیوبا کے قریب جس انداز سے قید رکھا گیا اور ویسے بھی دیکھیے قانون اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر ملک کو خطرہ ہو رہا اور ملک کے خطرے کی نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ قانون جب انڈیا میں پاکستان میں ایسٹ افریقہ میں تھا تو اس کو بڑا کنڈیم کیا جاتا تھا. اپنے لوگ بھی جو وہاں کے ہیں اپنے یہاں آ گیا تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں اس کی لاجک بھی آ رہی آج لاجک آ رہی. مگر اگلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والا زمانہ اتنا خطرناک ہوگا کہ پھر وہ کام ہوں گے یہاں پہ جس کی لاجک بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. لیکن وہ پچھلے سال میں نے کہا ایک سال میں دنیا بہت آگے نکل گئی. اور اگلا جملہ کہ حالات اور واقعات کے تحت تو اب یہ بچہ بھی کہہ دے گا کہ اب یہ سارے واقعات کا سینٹر بننے والا ہے سیریا. نہیں سیریا نہیں شام. دونوں میں فرق ہے. شام میں اسرائیل پیلسٹائن جارڈن اور شام چاروں آتے ہیں
اور یہ مولا کے اس خطبے میں بھی ہے. مگر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنا بھی ظلم سفیانی کر لے, جس کو لا کے بٹھایا جائے گا, کتنا بھی ظلم کر لے, پھر بھی اتنا نقصان شیعوں کو نہیں پہنچے گا. ہاں دجال جب آئے گا, جو ایک سسٹم کا نام ہے, اس کا نقصان ہمارے شیعوں کو پہنچے گا. اس لیے کہ تلوار کا مقابلہ کرنا شیعہ کے لیے مشکل نہیں, لیکن جو انسینٹو دجال لے کے آ رہا, اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. کاش جس طرح شیعہ اپنے بلیو میں اتنا طاقتور رہا. اور ایک جملہ میں ابھی آخر میں کہوں گا, یہ اس تقریر کا کی ہیڈ لائن بنے گی جو اس ٹاپک پہ ہونے والی ہے, لیکن ابھی سن لیجیے. کاش شیعہ جو اپنے بلیو میں اتنا اسٹرانگ رہا, اگر رزق حلال و حرام, حجاب اور میوزک میں بھی اتنا اسٹرانگ رہتا, تو دجال ادھر سے بھی اس کو نہیں بہکا سکتا. سفیانی کو چانس کیوں مل رہا؟ سفیانی جو ہے وہ فیلئر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سفیانی تلوار لے کے آتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو. شیعہ عقیدہ نہیں چھوڑے گا. دجال سکسیسفل کیوں ہوگا؟ وہ عقیدے کی بات ہی نہیں کرے گا, اور وہ تلوار کی بات ہی نہیں کرے گا, وہ پیسے کی بات کرے گا, وہ میوزک کی بات کرے گا. اور ان چیزوں میں شیعت ویک رہی ہے. اور یہ جو پہلا جملہ میں نے کہا کہ شیعہ اپنے بلیو میں اسٹرانگ رہا, یہ بھی یاد رکھیے گا, اس کا ایک ریزن. بس وقت پورا ہو گیا مجلس کا, اگرچہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی میری مجلس اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی, لیکن کیا کروں, کچھ تھوڑا میرا بھی طریقہ کار اتنا آرگنائز وے میں نہیں ہے, اور کچھ وقت کی وجہ سے بھی میں پریشان رہتا ہوں. جب شروع میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی کہنا, یہ بھی کہنا, یہ بھی کہنا. بس ایک آخری جملہ سن لیجیے اور مصائب کا بیان, کہ ابن زیاد اور معاویہ کا الٹا ہاتھ بن کے دجال آ رہا, پیسہ سیدھا ہاتھ بن کے سفیانی آ رہا, یعنی تلوار. تلوار کے ذریعے سے شیعت کو کبھی نقصان نہیں پہنچا, مگر پیسے اور کرپشن کے ذریعے سے نقصان پہنچا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ تلوار کے ذریعے شیعت کو نقصان نہیں پہنچا, اس کا بھی ایک ریزن یہ ہے کہ شیعت نے ہر چیز پہ کمپرومائز کیا ہے, عزاداری پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور عزاداری میسج یہ دیتی ہے کہ تلوار سے ہمیں نہ ڈرانا. ہم اس کے ماننے والے ہیں جو تلوار کے نیچے بھی سجدہ کر کے خدا کا نام لیتا. عزاداری ہے جس نے تلوار کا ڈر ہمارے دلوں سے نکالا. اور اب اگر کوئی, تلوار مینس طاقت, اب اگر کوئی ہمیں کبھی تلوار کے ذریعے سے شکست دینا چاہے گا, تو پہلے وہ ہماری عزاداری کو ختم کرے گا. کسی طرح عزاداری کو ویک کر دو. عزاداری ہمیں وہ جذبہ, وہ پاور نہ دے سکے. لیکن جب تک یہ عزاداری اس طرح سے چل رہی ہے, کیونکہ عزاداری کے درمیان میں ایک بات کہہ رہا ہوں, پیسے کا اتنا ذکر نہیں آتا, آنا چاہیے لیکن نہیں آتا. زیادہ ذکر آتا ہے تلوار کا. تو میسج ہمارے بچوں کو ماں کے پیٹ سے ملتا رہتا کہ شیعت اس چیز کا نام, ظالم اور دشمن کی تلوار سے کبھی نہ گھبرانا. کیا کرے گا تلوار چلا کر؟ زیادہ سے زیادہ تمہارے بزرگوں کو قتل کرے گا. تو جب حسین شہید ہو گئے تو ہمارے بزرگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تمہارے نوجوانوں کی لاشیں گرائے گا. جب عباس و اکبر جیسے شہید ہو گئے تو ہم ان کے سامنے کیا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارے بچوں پہ ظلم کرے گا. یا قاسم اور اونو محمد ہی نہیں, ننا علی اصغر تک جان دینے کو تیار ہے. اس قوم کو بچوں کی موت, جوان کی موت, بوڑھوں کی موت یہ نہیں ڈرا سکتی. ارے کیا کرے گا ظالم؟ کوڑے مارے گا نا. تو جس قوم کا امام, وہ امام زمانہ وہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کوڑے کھاتا گیا, ہمارے لیے اب کوڑوں کا کیا ڈر؟ زیادہ سے زیادہ جیل میں ڈالے گا. تو جو قوم شام کی اس 1 سال کی قید کو مانتی اور روتی ہے, آج کے ظالم کی قید اسے کیا نقصان پہنچائے گی؟ البتہ قید خانے میں زینب اور سجاد ہی نہیں تھے, کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھا. جو قید خانے کی نگرانی کرنے والا, پہلے تو وہ اہل بیت کا دشمن تھا. 1 سال جو اس نے ان کا کیریکٹر دیکھا کہ قید میں ہیں, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے, ونٹر اور سمر, سردی اور گرمی کے اندر ان کے پاس پراپر ڈریس نہیں ہے, مگر پھر بھی کس طرح اللہ کا شکر کر رہے ہیں, وہ چینج ہو گیا.
وہ اہل بیت کا ماننے والا بن گیا. مگر ایک دن وہ صبح آتا ہے میرے مولا سجاد کے پاس اور کہتا ہے مولا سجاد میں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ اپنی اور اپنی اولاد کی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور جتنی فیسلٹیز میرے لیے پاسبل ہے میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں, مگر مولا آپ کی فیملی بھی میرے ساتھ تھوڑا کوآپریشن کرے, ایسا کوئی کام تو نہ کرے نا کہ یزید مجھے اور میری اولاد کو قتل کرا دے. مولا سجاد نے کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا, آج تک دشمن کو بھی ہم سے کمپلین نہیں ہوئی, تو پھر بھی ہمارا شیعہ بن گیا ہے, کیا ہوا کیا؟ کہا مولا روزانہ رات کو آپ کے خاندان کی کوئی بیوی قید خانے سے نکل کے باہر بیٹھ جاتی ہیں اور ساری رات ماتم کرتی ہیں, مولا اس طرح سے تو آپ باہر نہ جائیں. مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا, روزانہ رات کو اپنے ہاتھ سے تو لاک کر کے جاتا ہے, صبح کو آ کے ان لاک کرتا ہے, جب ساری رات قید خانہ بند ہے تو کوئی باہر نکلے تو کیسے نکلے؟ اب ذرا وہ بھی چکرا گیا. کہا مولا یہ تو آپ صحیح کہہ رہے. مولا سجاد نے کہا مگر تو نے یہ گیس کیسے لگایا کہ وہ ہمارے خاندان کی کوئی بیوی ہے؟ کہا مولا اس لیے کہ ان کا ڈریس بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ جو بین کرتی ہیں نوحہ پڑھتی ہیں, کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین, کبھی کہتی ہے ہائے میرا عباس, کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر بیٹا, یہ تو وہی بین ہے جو آپ کے خاندان کی عورتیں کرتی ہیں. مولا نے کہا اچھا آج آدھی رات کو جب وہ بیوی آئے تو مجھے لے جانا. واپس آئے, زینب نے پوچھا بیٹا آج اس آدمی نے اتنی دیر باتیں کیوں کی؟ مولا نے ڈیٹیل بتائی. زینب نے کہا بیٹا تو پھر جب رات کو وہ بیوی آئے تو مجھے بھی لے جانا, میں تو دیکھوں وہ کون ہے جو میرے لٹے گھر کا ماتم کر رہی ہے. آدھی رات کو وہ آدمی آیا, چلے چل کے دیکھ لے. سجاد و زینب چلے, واقعاً دیکھا قید خانے کے باہر زمین پہ ایک سیاہ پوش اور نقاب پوش بیوی بیٹھی ہے. ہائے میرا لال, ہائے میرا اصغر, ہائے میرا اکبر. سجاد تو اس آدمی کو لے کے دور چلے گئے. زینب قریب آئیں, کہا بیوی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں, میرے لٹے گھر کا ماتم کسی نے نہ کیا, آپ نے کیا. اور دوسرے میں یہ پوچھ لوں آپ ہیں کون جو میرے گھر کا ماتم کر رہی ہیں؟ رات کا اندھیرا تھا, قریب میں کوئی نامحرم نہ تھا. بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹائی. زینب بیٹی مجھے نہیں پہچانتی؟ ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا, مدینے سے کربلا تیرے ساتھ گئی, کربلا سے شام تیرے ساتھ آئی. زینب گھبرانا نہیں, کتنا ہی بڑا امتحان ہو جائے تیری ماں فاطمہ ہر جگہ تیرے ساتھ ساتھ ہے. اجرکم اللہ. خدا بندہ ام المصائب زینب, اور زینب سے زیادہ زینب کی دکھیاری ماں فاطمہ کا واسطہ. تمام مومنین و مومنات خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں آئے, غم حسین کے سوا انہیں ہر غم سے محفوظ فرما. فاطمہ کے لٹے گھر کا واسطہ.